سورہ ہود کی آج جو آیت پڑھی وہ 102 سے لے کر 105 یہ 4 آیتوں کی تلاوت کی. کل ہم آیت نمبر 90 پہ تھے جہاں پر رب تعالیٰ اپنے پیارے بندے شعیب سے یہ کلام کر رہے ہیں. شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں وحی کے ذریعے کہ دیکھو جیسے عذاب نوح کی قوم پر آیا, ہود کی قوم پر آیا, صالح کی قوم پر آیا, لوط کی قوم پر آیا, ایسی عذاب تم پہ آ سکتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر شعیب کی قوم پہ بھی عذاب آ گیا. اور شعیب کی قوم پہ کیا عذاب آیا تھا جو آج کل ہمارے ساتھ حالم ہے. اس وقت شہر کراچی کے اندر جو صورتحال ہے کہ 49 اور 50 ڈگری دن میں چلتا ہے تو فیل لائک جو ٹمپریچر ہوتا ہے 49 اور 50 ڈگری, اس ٹمپریچر کی وجہ سے کراچی میں شدید اموات ہوئی, بے انتہا اموات ہوئی. چاہے وہ ڈاکومنٹری آپ کے پاس موجود ہو یا نہ ہو, اموات ہوئی ہیں, کیسز آ رہے ہیں, رپورٹ نہیں ہو رہے, بتائے نہیں جا رہے, میڈیا پہ نشر نہیں ہو رہا, شدت سے لوگ مر رہے ہیں. اس کا کچھ سدباب بھی تو ہونا چاہیے. پہلے بھی تو ہیٹ اسٹروک ہوا تھا, پھر سوچا تھا ہم نے کہ ویسا کریں گے, ہیٹ اسٹروک سے بچانے کے لیے پھر ایسا کریں گے, لیکن کچھ کیا نہیں. شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو اللہ نے عذاب نازل کیا وہ گرمی کا تھا. اور کرتی کیا تھی قوم شعیب علیہ السلام کی قوم کوئی ہماری نظر میں بڑا گناہ نہیں کرتی تھی. ہم کیا سمجھتے تھے بس کم تو تول رہی ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم صرف کم تول رہی تھی اور کوئی خاص گناہ نہیں کر رہی تھی. جسے ہم کہتے ہیں یار بس اتنا ہی تو گناہ ہے بچے کا, اتنا ہی تو گناہ کر رہے ہیں ہم لوگ, یہی کام تو کرتا ہوں میں بس, اور تو کچھ غلط نہیں کرتا. جو اور کچھ غلط نہیں کرتا نا تو وہ شعیب علیہ السلام کی قوم بھی اس بات پر سکون سے ذات کہ یار ہم صرف کم ہی تو تولتے ہیں. اب شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کم مت تولو, کم مت تولو, یہ بڑا گناہ ہے, اللہ کی نظر میں نہیں کرو. مانے نہیں. گرمی کا عذاب آیا, 3 دن شدت کی گرمی پڑی اور وہ اپنے جو ہے گھروں کے اندر اوندھے پڑے رہ گئے. تو یہاں پر بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ, اور ایسی پکڑ ہے تیرے رب کی. وَكَذَلِكَ أَخْذُ, اور ایسی پکڑ ہے ربِّكَ تیرے رب کی, إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ, جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے, جب وہ بستیوں کو پکڑ لیتا ہے نا, ایک بار جب وہ کسی کو پکڑ لے تو آقا علیہ السلام فرماتے جس کا رب تعالیٰ نے حساب کر لیا تو اسے برباد کر کے چھوڑے گا, کیونکہ رب کا حساب کوئی دے ہی نہیں سکتا. اسے امام لکھتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ نے بے قدر کو یوں نہ شرم, تو اور رضا سے حساب لینا, رضا بھی کوئی حساب میں, تو وہ حساب سے ڈرتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں. پتہ ہے رب کا حساب ایسا ہے. تو فرمانا جب بستی کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پہ, وَهِيَ ظَالِمَةٌ, ان کے ظلم پر, اِنَّ بے شک اخذہ علیم شدید, اس کی پکڑ دردناک کڑی سخت ہے. بے شک اس کی جو پکڑ ہے نا دردناک ہے, بہت کڑی ہے, سخت قسم کی ہے. ان فی ذلک الآیات لمن خاف عذاب الآخرۃ, اب یہاں پر ہے بے شک اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے, صرف اس کے لیے. اسے ہے ہی نہیں ہم مریں گے تو دیکھیں گے ہو جائے گا, اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے, اس کے لیے نہیں ہے. ذالک یوم مجموع, یہ جمع ہونے کا دن, یہ وہ دن ہے جس میں سب جمع کیے جائیں گے, صحیح ہے, جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے. لہ الناس وذالک یوم مشہود, اور یہ دن حاضری کا ہے, حاضری کا دن ہے. لازمی تم نے دیکھا نہیں آدم علیہ السلام کو لیکن اس وقت حاضر ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں. تم نے نوح علیہ السلام کو دیکھا نہیں لیکن حاضر ہوں گے. شیش علیہ السلام کو دیکھا نہیں, حاضر ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا نہیں, اسماعیل کو دیکھا نہیں, اس حبیب کبریہ کو دیکھا نہیں تم نے, وہ حاضر ہوں گے. تو تم نے اللہ کے بندوں کو دیکھا نہیں ہے جو گزر گئے, جن کے واقعات سنے. دل چاہتا ہے کہ کاش میں ان کے زمانے میں ہوتا, انہیں دیکھتا, قرآن پڑھتا تو وہ بھی سنتا, جو سامنے ہو رہا ہے واقعات جو ہو رہے ہیں حضور کے زمانے میں وہ بھی دیکھتا, اور قرآن کو دیکھتا, اور قرآن حضور سے سیکھتا. لیکن تم نے نہیں دیکھا. وہ یوم مشہود ہے, یوم مشہود, وہ حاضری کا دن ہے. آقا علیہ السلام بھی ہوں گے اس میدان میں اور تو بھی ہوگا. اس روز تجھے اندازہ ہوگا اپنی شرمندگی کا, اس روز تجھے اندازہ ہوگا اپنی شرمندگی کا کہ آقا علیہ السلام بھی موجود ہیں اور میں بھی وہاں موجود ہوں. ہائے رے میرے گناہ, میں کیسے اس کریم محبوب کا سامنا کروں گا. جب گناہ کرتے ہیں وہ شرم نہیں آئی. تو وہ دن وما نؤخرہ,
اور ہم نے اسے پیچھے نہیں ہٹاتے مگر ایک گنی ہوئی مدت تک. اس دن کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب وہ دن ہے نا قیامت کے دن, کب آئے گا کب آئے گا, لوگ سوال کرتے ہیں اب آئے گا تو 2066 میں آئے گا, تو 2066 میں, تو اس میں آئے گا 2100 میں آئے گا. وہ اللہ کے پاس مدت گنی تھی, اللہ کے پاس مدت گنی ہوئی ہے. جب وہ دن آئے گا یوم یاتی لا تکلم نفس, تو کہہ رہے ہیں اس روز کسی کو کوئی بات نہیں کرے گا الا باذنہ, اللہ کے حکم سے کوئی بات نہیں کرے گا. اور کوئی بات نہیں کرے گا, کوئی تو کوئی ہے جو تمام انبیاء کے پاس وہی لے کر آیا, جو شخص, اور جو شخص جو ہے سید الملائکہ ہے اور معصومین کا سردار ہے. ملائکہ معصوم ہے, ان کا سردار ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ نبا کے اندر فرما رہا ہے 38ویں آیت میں کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. اس روز تو جس دن جبریل کھڑا ہوگا اور سب فرشتے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے سب بنا کر, تو کوئی نہ بول سکے گا مگر جسے رحمان اذن دے. وقال ثوابا, اور ٹھیک بات کہی. ذالک یوم الحق, وہ دن سچا دن ہے, وہ سچا دن ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا, اور اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے. ہم نے تو بتا دیا وہ دن سچوں کے لیے ہے, بڑا سچا دن ہے. اس وقت جبرائیل بھی کانپ رہا ہوگا. جبریل تو اب بھی کانپتے ہیں, جبریل تو اب بھی کانپتے ہیں. جبریل کا عالم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا, اے جبرائیل میں تمہیں اکثر غلاف کعبہ پکڑ کے کھڑا ہوا روتا ہوا دیکھتا ہوں, تم کیا کرتے ہو؟ یہ انہوں نے کہا یا اللہ کے حبیب, اے اللہ کے حبیب, میں رب کے چھپے ہوئی تدبیروں سے بھیدوں سے ڈرتا ہوں. اس کی چھپی ہوئی بھید ہے نا, اس سے ڈرتا ہوں. وہ بڑی عجیب ہے, اس کی چھپی ہوئی جو بھید ہے وہ بڑی عجیب ہے. اتنے عجیب ہے اس کے بھید, پتہ نہیں لگتا وہ کب کون سی چیز لے لے اور کون سی چیز دے دے, وہ کس کو بادشاہ بنا دے کس کو فقیر کر دے, یہ اس کے بھید ہیں, پتہ نہیں لگتا. تو پھر تم کیا کرتے ہو کھڑے ہو کر جبرائیل؟ یا رسول اللہ میں اس وقت یہ دعا کرتا ہوں غلاف کعبہ ہاتھ میں لے کے, یا واجدو یا ماجدو, اے زندہ اور قائم رہنے والے, صحیح, یا واجدو یا ماجدو, لا تزل انی نعمتا انعمت علیہ, مجھ سے وہ نعمت نہیں لے لینا جو تو نے ایک بار مجھے عطا کر دی. فرشتوں کا میں میسنجر بنایا نا کہ اللہ کا پیغام فرشتوں کو پہنچانا چاہتا ہوں, تو پیغام رسانی ہے. سدرۃ المنتہا پر ہوں, سید الملائکہ ہوں, سید نوری فرشتوں کا سردار ہوں. یہ ساری منازل دی ہے نا. اب جسے نعمت دی ہوتی ہے نا, نعمت دی ہوتی ہے اسے فکر ہوتی ہے نعمت کی. افسوس ہمیں نعمت کی فکر نہیں ہوتی. امام جعفر صادق نے یہی تو کہا تھا سفیان ثوری سے کہ سفیان جب نعمت کوئی چھن جائے نا تو پھر اللہ سے توبہ کرنا اور غور و فکر کرنا, کہیں ناشکری ہوئی ہے ضرور تو نعمت چلی گئی. اللہ نے جب دی تھی, آپ کسی کو چیز دیتے ہیں خوش ہو کر تو اس کو خوشی کے جذبات تو دیتے, غصہ آتا ہے پھر چھین لی. تو رب تعالیٰ کا بندہ اس طرح کر رہا ہے, رب بھی تو سوچے ایسے ہی کر رہا ہوگا. آپ کو جو نعمت ملی, گاڑی بنگلہ بیوی بچے جو ملی, اگر کوئی نعمت جاب ہے کوئی پیسہ ہے کوئی بھی چیز ہے آتی ہے رب کی طرف سے, تو ضرور کوئی تکبر کا عنصر آیا ہوگا, کوئی ایسا فیل ہوا ہوگا, کوئی ایسا لمحہ آیا ہوگا جس وقت اللہ ناراض ہو گیا, کوئی زبان سے ایسی بات نکل رہی ہوگی جس سے وہ چھین لی اس نے نعمت. اس لیے اس سے نعمت چھن گئی تو فوراً اس سے توبہ کریں اور شکر ادا کریں مالک کا. مالک تو جس حال میں رکھا ہے نا تیرا شکر, اس کا شکر ادا کریں, اس کا ہر حال میں شکر ادا کریں. جب آپ اپنے رب کا ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں کو دوام دیتا ہے. تو یہ جبرائیل امین کی جو دعا ہے نا, یا واجدو یا ماجدو, آسان یاد کرنا, لمبی چوڑی تو ہے نہیں. تو جبرائیل امین جو دعا پڑھتے وہ اس کے لفظ 5 ہی ہیں, آپ بھی یاد کر لیں, پڑھا کریں, ہاتھ اٹھا کے یا واجدو یا ماجدو, اے زندہ اے قائم رہنے والا. تو زندہ و قائم رہنے والا, جو زندہ ہے وہ قائم رہتا ہے, جو بھولتا نہیں ہے, جو حی اور جو قیوم ہے, اس سے دعا کر رہے ہیں. لا تزل انی, لا تزل انی نعمتا انعمت,
چھیننا نہیں مجھ سے وہ نعمت جو دے دی. 5 لفظ لا تظلمنی نعمتن انمتا. انمتا وہ نعمت ہے علیہ، انمتا علیہ بس مجھ پر جو نعمت نازل کرتی ہے. آپ اس کے لیے دعا کریں اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو دوام دے گا، استحکام دے گا. جو ایک بار دے دے گا چھینے گا نہیں. بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جوانی والی عبادت کرتے ہیں بڑھاپے میں بھی، کیسے کرتے ہیں؟ اللہ ان سے وہ نعمت نہیں لیتا، وہ ذوق وہ شوق وہ نہیں لیتا، وہ ہمت نہیں لیتا. وہ بوڑھے ہو کر اپنے آپ کو بوڑھا بتاتے نہیں ہیں، وہ کھڑے ہو کر سکون سے 80 سال کا بوڑھا ہوا سکون سے عبادت کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو قوت طاقت دیتا ہے. وہ رکھے ہیں اللہ کے ساتھ معاملہ، اللہ تعالیٰ وہ آپ کے ساتھ معاملہ رکھے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. تو پھر فرماتے ہیں یہاں پہ لا تکلم نفس الا باذنہ، کوئی خدا کے حکم کے بغیر بات نہیں کرے گا. تو ان میں کوئی بدبخت، فمنہم تو ان میں، شقیٌ کوئی بدبخت ہوگا، شقیٌ وسعید اور کوئی خوش نصیب ہوگا. اب وہ جو لوگ جمع ہوں گے حشر کے میدان میں، اس میں کوئی بد نصیب ہوگا کوئی خوش نصیب ہوگا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں آقا علیہ السلام سے اس فمنہم شقیوں و سعید کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. عمر بن خطاب پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس چیز پر عبادت کریں، وہ جو واقع ہو گئی ہے یا وہ جو واقع ہونے والی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو واقع ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں کاغذ کے دفتر بھرے جا چکے ہیں، قلم لکھ کے خشک ہو چکے ہیں. تو جو لکھا جا چکا ہے اسی کی عبادت کر، اسی پر عبادت کر، کیونکہ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا جاتا ہے پھر اس کا کرنا آسان کر دیا جاتا ہے. جسے نماز پڑھنے کے لیے پیدا کیا ہے اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہے. جسے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا اس کے لیے مشکل ہے. جسے روزہ رکھنے کے لیے پیدا کیا اس کے لیے آسان ہے، جسے نہیں رکھتا اس کے لیے مشکل ہے. جسے ذکر و اذکار کرنے، تسبیحات پڑھنے، جس کو عبادت کرنے کا ذوق و شوق دیا اس کے لیے آسان ہے، کیونکہ اس کے لیے لکھا گیا ہے. یہ نہیں لکھا گیا اس کے لیے مشکل ہے. تو کیونکہ اس کے لیے لکھا نہیں گیا، جس کو جس کام کے لیے. اب جس کو بدبختی کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے وہ آسان ہے، اس کے لیے وہ آسان ہے. تو اور جس کے لیے نہیں ہے ایسا، جس کو نیک بختی کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے وہ کام آسان ہے. آپ کہیں تو یار نماز تو پوچھ لیں ابھی عشاء کی 17 رکعت کیسے پڑھیں گے؟ جو شوق والے ہوتے ہیں 17 رکعت پڑھتے ہیں، خلاف پتہ نہیں کتنی رکعت پڑھتے ہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ ایک رات میں 1000 رکعت پڑھتے ہیں. سبحان اللہ، ایک رات میں 1000. امام اعظم ابو حنیفہ، امام زین العابدین، یہ لوگ 1000 میں ایک رات میں 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے. امام اعظم کے وصال کے بعد برابر میں عیسائی شخص رہتا تھا، مجوسی رہتا تھا، عیسائی نہیں، غالباً مجوسی رہتا تھا. اس کے بچے نے کہا کہ بابا جان رات کے اندر گھر کے اوپر چھت پہ کی ایک پلر ہوتا تھا، اب وہ نظر نہیں آتا ہے. انہوں نے کہا بیٹا وہ پلر نہیں تھا، وہ ہمارے پڑوسی امام اعظم ابو حنیفہ تھے. وہ رات کو کھڑے ایسے ہوتے مسلح پہ کہ وہ پورا ایک قرآن ایک رات میں ختم کرتے. سبحان اللہ، یہ امام اعظم کی شان ہے. تو اللہ کے بندے جس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا نا اس کے لیے تو کام آسان ہے. کتنی تبلیغ کر سکتے ہیں آپ اور ہم؟ میں تھوڑی دیر پھر تک جاتے ہیں. غریب نواز کیسی تبلیغ کرتے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. مجھ سے کوئی اگر کہنا اپنی زندگی میں 90 لاکھ بار کلمہ پڑھنا ہے، ہم تو 1 لاکھ بھی نہیں پڑھ سکتے. 90 لاکھ بار کلمہ پڑھنے مشکل ہے، پڑھانا کتنا مشکل ہوگا کہ 90 لاکھ کو مسلمان کرنا. وہ رسول اللہ کی نظر کرم وہ فیض نظر ہے کہ آپ کو جو دیکھتا نا وہ کلمہ پڑھ اٹھتا. جو غریب نواز کو دیکھتا ان کے چہرے پہ نظر کرتا وہ کلمہ پڑھ اٹھتا. جس کی اولاد کا یہ عالم ہے، آپ حسینی سادات ہیں، آپ حسینی سادات ہیں، جس کی اولاد کا یہ عالم ہے، اس کے جد امام حسین کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ. ایک بار درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد. یہ جو ہم سنتے ہیں نا کتابوں میں، آزادہ لمبی زحمت نہیں دوں گا آپ کو، ہم جو کتابوں میں سنتے ہیں کہ آخرت کا اندھیرا، یہ آخرت کا اندھیرا ہے کیا؟ تو پوچھا نا بزرگوں سے، صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ آخرت کا اندھیرا ظلمات ہے. جو بندہ یہاں ظلم کرتا ہے نا، اب ظلم نہیں ہے کہ میں کسی کو پکڑ کے پیٹنا شروع کر دوں، کسی کو گالی بکوں، کسی کا مال ہی دبا جاؤں. ظلم یہ نہیں ہے. ظلم اتنی سی شے ہے کہ کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا کر کہیں اور نہیں ظلم ہے. ٹوپی سر پہ رکھنی چاہیے،
اگر ٹوپی پاؤں پہ رکھ لوں، ٹوپی سر پہ رکھی جائے گی، ٹوپی پاؤں پہ رکھ لوں تو یہ ظلم ہو جائے گا، یہ ظلم ہو جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ چیزوں کو اس کے مقام سے ہٹا دیتے ہیں، چیزوں کو اس کے مقام سے ہٹا دیتے ہیں، بس یہ ظلم ہے۔ اگر ظلم اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ظلم ہے، تو پھر سوچیں کہ ان ظلموں کا کیا حال نہ ہوگا جو ہم بڑے بڑے کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے چادر میں، آپ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ گھر میں بکری آ گئی، حضرت عائشہ صدیقہ اٹھ کے گئی، بکری نے آ کے گھر میں گھس کے روٹی کا ٹکڑا منہ میں لے لیا، آپ نے کھینچ لیا، آپ نے وہ ٹکڑا منہ سے کھینچ لیا اور بکری کو باہر نکال دیا۔ آقا سلام کہنے لگے اے عائشہ تم نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ بکری روٹی کھا رہی تھی، میں نے روٹی کا ٹکڑا اس کے منہ سے لے لیا۔ تو کہنے لگے کہ عائشہ یہ بکری پڑوس کی، یہ بکری پڑوسی کی ہے، اور پڑوسی کی بکری کے ساتھ نے جو حرکت کی ہے نا، یہ پڑوسی کو پسند نہیں آئے گی، یہ پڑوسی کو پسند نہیں آئے گی، اور اس کا بھی حساب ہو جائے گا۔ پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں کہ اس کی بکری اگر آ گئی اور اس کا روٹی کا ٹکڑا کرنے والا منہ میں چلا گیا اور میں نے چھین لیا اس کے منہ سے، تو یہ بات پڑوسی کو پسند نہیں آئے گی، اور نہیں آئے گی تو یہ قیامت میں سوال اس کا بھی معاملہ ہوگا۔ اب آپ سوچیں کہ اگر اتنی سی بات کا معاملہ ہوگا تو ہم تو اپنے پڑوس کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کچھ کرتے ہیں، ہم اپنے محسنوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سب باتوں کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، کیونکہ جو دین کی سمجھ ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا تو اسی کو دیتا ہے، ورنہ درس قرآن میں بیٹھنا اور سننا اور آنا اور جانا، یہ سب ایسی ادھر کا ادھر رہ جاتا ہے۔ لوگ سالوں سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو وہی روش پہ ہوتے ہیں۔ ہاں جس کی روش بدل جائے، جو بدل جائے، جو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دے، بس اسی کو فائدہ ہوتا ہے، باقی کسی کو فائدہ نہیں۔ تو ایک شخص آیا مولا علی کے پاس اور اس نے پوچھا کہ جو یہ سکرات کا عالم ہے اور یہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد کا عالم ہے، کیونکہ موت میں بھی وحشت ہوتی ہے، قبر میں بھی وحشت ہوتی ہے، اور حشر کے میدان میں بھی وحشت ہوگی۔ تو آئیں چلے میں آپ کو دنیا میں ایک وحشت کا واقعہ سنا دوں پہلے، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام جو زمین پہ آئے نا، آدم علیہ السلام جو زمین پر آئے تو آدم علیہ السلام کو وحشت ہوئی، تو آدم علیہ السلام کو جب وحشت ہوئی تب انہوں نے کیا کیا؟ جبریل امین کو بلایا۔ یہ جبریل امین کی پہلی آمد تھی زمین پر، یہ جبریل امین کی پہلی آمد تھی زمین پر، پہلی بار آئے جبریل۔ یہ اس واقعے سے بہت پہلے کی بات ہے کہ جبریل آئے اور پھر جنت سے چکی لا کے دی اور بیل لا کے دی اور بیج لا کے دی اور یہ دیا اور مائی ہوا سے ملاقات ہو گئی اور پھر بھوک لگی ہے، بہت پرانی بات کی بات ہے، کئی 100 سال کی بات ہے۔ یہ آدم علیہ السلام جب آئے نا تو وہ آئے کس زمین پر؟ وہ آئے ہند کی سرزمین پر، وہ آئے ہند کی سرزمین پر، اس ہند کی سرزمین پر آئے۔ یہ پہلی سرزمین ہے اس روئے زمین کی۔ آبائی گھر کون سا ہے؟ آدم کا، جنت، وہ آئے۔ یہ علاقہ غیر ہے، یہ پوری زمین نہ علاقہ غیر ہے، اللہ کے بندوں کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانہ اس لیے تو ہے کہ علاقہ غیر ہے، یہ غیروں کی ٹھہرنے کی جگہ ہے، ہمارے نہیں، ہم تو بس قید میں ہیں اور رب کے پاس جانے کی جو ہمیں تیاری کرنی ہے۔ تو زمین پر پہلی اب بار اترے ہیں سید الملائکہ، اور زمین پر جو ہے آنے کے بعد پوچھا آدم علیہ السلام سے، بلانے کا مقصد پوچھا کہ آدم نے کہنے لگے جبرائیل مجھے بہت وحشت ہو رہی ہے، اے جبرائیل مجھے بڑی وحشت ہو رہی ہے۔ جب آدم صاحب نے یہ بات کہی نا تو جبریل امین نے وحشت کو ختم کرنے کے لیے اب کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو پتہ یہ لگا کہ اللہ اکبر کہنے سے باہر کی وحشت بھی ختم ہوتی ہے
اور صوفیہ کہتے ہیں تو اللہ اکبر کہا کر اندر کی وحشت بھی ختم ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں سلاسل میں وظیفہ پڑھاتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم۔ اس میں اللہ کی تعریف بھی ہے، توصیف بھی ہے، تمہید بھی ہے، ترجیح بھی ہے، ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ بڑا کام کا وظیفہ جس کی زبان پہ چڑھ گیا اور جس کی قلب پہ جاری ہو گیا پھر تو اس کے بارے نہیں یاد ہوگا، وہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ 9 چیزیں ایسی جو اللہ کا قرب دیتی ہیں، ان میں سے ایک یہ کلمات ایسی۔ تو انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پہلی بار جو اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی ہے روئے زمین پر جہاں ہوئی ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ یہ ہند، یہ بر صغیر، جس جگہ ہم ہیں نا اس زمین پر، یہ زمین کا ٹکڑا ہے۔ تو کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہم زمین کے اس ٹکڑے پہ آباد ہیں جہاں سب سے پہلی بار اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ پھر اس روایت کو لکھا ہے مواہب لدنیہ نے، ابن اساکر نے، تاریخ دمشق نے، اور اس کو لکھا ہے کلیۃ الاولیاء ابو نعیم نے، اور اس کے بعد لکھا ہے صحیح ابن خزیمہ میں۔ یہ 5 مشہور کتابوں کا میں نے حوالہ دیا، اس کے علاوہ بے شمار کتابوں میں لکھا ہے، یعنی بڑی مشہور روایت ہے، سنیں انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ اب وہ کہا اللہ اکبر، پھر آگے لکھتے مرتين یعنی 2 مرتبہ، پھر کہا اللہ اکبر۔ کچھ ہمارے ایسا نہیں ہوتا اذان کے اندر کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اب پھر 2 بار کہا، پھر اب کیا کہتے ہیں؟ جبرائیل امین کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، جبرائیل کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اس کا کیا لکھا ہے 2 مرتبہ، 2 مرتبہ میں نے کہہ دیا۔ پھر جبرائیل کہہ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ۔ اب جبرائیل دنیا کی پہلی اذان دے رہے ہیں، وہ بھی بر صغیر کی زمین پر، ہند کی زمین پر، ہند کی زمین پر دے رہے ہیں، پہلی اذان ہو رہی ہے، اور اذان کس کے نام کی ہو رہی ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کی اذان ہو رہی ہے۔ جو آج ہم اذان دیتے ہیں وہ پہلی اذان ہے جو ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو سنائی گئی تھی، یہ پہلی اذان ہے۔ اس اذان سے وحشت دور ہو جاتی ہے۔ اس اذان کو سنائی کیوں تھی؟ آدم علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اذان دے دو مجھے نماز پڑھنی ہے، یہ تو نہیں کہا تھا۔ آدم نے تو کہا تھا مجھے وحشت ہو رہی ہے، تو وحشت کو دور کرنے کے لیے اب لوگ اعتراض کرتے ہو، تم قبروں پہ جاتے ہو، دفنانے کے بعد اذان دیتے ہو، اذان کیوں دیتے ہو؟ تجھے کیا پتا کہ اذان دینے سے وحشت دور ہوتی ہے؟ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو ساری باتیں نا یہ رسول اللہ کے صحیح ارشاد یعنی سنیوں کے صدقے میں آئی، سنیوں کے حصے میں آئی، یہ سنیوں کے حصے میں آئی، باقی سب اس کے اوپر تعویل لے کر آتے ہیں، دلیل مانگتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ سنی عمل کرتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، عشق والے پوچھتے نہیں ہیں، وہ عمل کرتے ہیں۔ باقی جتنے شیطانی جو فرقے ہیں نا وہ پوچھتے ہیں کہ اس کی ضرورت کہاں پڑی، اس کی دلیل کہاں سے لی، آپ نے اس کی دلیل کہاں سے لی، اور پھر اس کو دلیل سے رد کرتے ہیں۔ شیطان بھی تو ایسے ہی کرتا ہے کہ آپ کی ہر دلیل کو دلیل سے رد کرتا ہے۔ تو یہ خوش نصیبی ہے اس زمین کی۔ اب اس زمین کے باسی اگر اب بھی اس زمین کے باشندے اذان ہو اور نماز کو نہ آئیں تو کیسی بد نصیبی ہے۔ جو پہلی اذان جس زمین پر ہوئی ہے اسی کے باشندے نماز نہیں پڑھتے۔ آج ہمارے یہاں کال ہے نمازیوں کا، اسی لیے اقبال نے کہا تھا 100 سال پہلے شب بھر میں مسجد تو بنا دی ایمان کی حرارت والوں نے، بس وہ چدرا دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو، مسجد مینار گنبد رات بھر میں بن جائے گا، دل اپنا پرانا تھا، برسوں میں نمازی نہ بن سکا۔ جو کام ہے نا وہ کرنے کا، صحابہ کہیں پر بھی صحرا میں، ریگستانوں میں، ویرانوں میں مسلح بچھا دیتے، انہوں نے نماز پڑھنے پہ توجہ دی ہے۔ آج ہم مسجد کے بنانے میں، ٹائلس لگانے میں، فرنیچر اس کے اندر لگانے میں، اس کے اندر فانوس لگانے میں، لائٹس، فین، اے سی، گیزر سب لگا رہے ہیں مسجدوں میں، بہترین بناتے ہیں، خوشنما بناتے ہیں۔ مسجد کی کیپیسٹی کتنی ہے؟ 8000 افراد کی۔ نماز کتنے پڑھ رہے ہیں؟ 8 افراد۔ شاہ فیصل مسجد دیکھ لیں اسلام آباد میں، لاکھوں لوگوں کی کیپیسٹی ہے، لاکھ کے تو نام بھی نہیں پڑھتے ماں نماز۔ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی تھی، مسجدیں اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے تو مسجدیں بناتے رہو بس، نہیں، مسجدیں تو آباد کرنا رب کو پسند ہے، تو مسجدوں کو آباد کریں، قبر آباد ہوتی ہے، مسجدوں کو آباد کریں، قبر آباد ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں مسجدوں کو آباد کرنے کا وتیرہ جو ہے نا بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔
بس ہم آزاد ہی کریں. تو مولا کائنات کے پاس وہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا علی یہ شکر کا معاملہ، یہ جو ہے حشر کا جو مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ روایت، یہ معاملہ تو مجھے بتا دیں ہوگا کیا؟ جب موت آئے گی تو کیسی تکلیف ہوگی، کیسا معاملہ ہوگا، اور جب موت ہو جائے گی تو پھر میں قبر میں جاؤں گا، پھر وہ منکر نکیر آئیں گی، سوالات ہوں گے، سب معاملہ ہوگا کیسے، کیا ہوگا، مجھے کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوگا. تو اس وقت جو ہے حضرت علی مرتضیٰ نے پوچھا مولا کائنات نے آنے والے شخص سے، یہ بتا، اس کا جواب میں تجھے میں دے دوں یا کسی ایسے شخص سے دلوا دوں جس منظر سے گزر گیا ہے، جس منزل سے گزر گیا ہے. کہنے لگا آپ ان سے دلوا دیں جس منزل سے گزر گیا ہے. ان کا ٹھیک ہے، چلے گئے قبرستان. ایک پرانی قبر پہ گئے، آپ نے کہا حکم بإذن اللہ. مولا علی کے کہنے ہی قبر سے مردہ اٹھ گیا. تو مولا علی کیا سبحان اللہ. مولا علی فرمانے لگے کہ تجھے میں نے تکلیف نہیں دی، اس کو تجھ سے کوئی کام ہے. اس مردے سے کہہ رہے، مردہ متوجہ ہوا کہ تجھے مجھ سے کیا کام ہے. کہنے لگے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب تجھے موت آئی تو اس وقت کیسا منظر تھا. تو مردہ کہنے لگا ہائے افسوس، تم نے مجھے کیا یاد دلا دیا، بڑی مشکل سے اس تکلیف کو بھولا تھا میں، تم نے مجھے پھر یاد دلا دیا وہ درد، وہ منظر. جب مجھے موت آنے والی تھی نا تو میں اس وقت بیمار تھا، اور میں بیمار لیٹا ہوا تھا، اور میرے سرہانے پیدانے قریب میرے خاندان والے رشتہ دار جمع تھے، سب لوگ جمع تھے، اور کافی مجمع وہاں پہ موجود تھا. میں سو رہا تھا، مردے کا بیان ہے، میں سو رہا تھا. لوگ بیٹھ کے اپنی باتیں کر رہے تھے، لوگ بیٹھ کر اپنی باتیں کر رہے تھے اور میں سو رہا تھا. میرے پاؤں پہ کسی نے ہاتھ رکھا، میری آنکھ کھلی. یہ آنکھ حقیقت میں نہیں کھلی، یہ آنکھ باطن میں کھلی. وہ اسرائیل علیہ السلام تھے جنہوں نے میرے پاؤں پہ ہاتھ رکھا. میں نے بڑی دہشتناک منظر دیکھا، ایک عجیب شخص کو دیکھا میں نے، خوفناک سے. اور دیکھنے کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اس نے میرے پاؤں پہ ہاتھ رکھا، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاؤں کے اس نے ٹکڑے کر دیے. میرے پاؤں کے ایسے ٹکڑے کے جیسے سلائز بناتے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے میرے پورے پنجے کے، اور میرا پاؤں کاٹ رہا ہے. اور جب میں نے منظر دیکھا تو مجھے تکلیف شروع ہو گئی، میں چیخ پڑا. وہ مردہ کہتا ہے میں چیخا، چلایا، رویا، بلبلایا، بہت تڑپا میں. اور پھر کیا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میری آواز میرے گلے سے باہر نکل نہیں رہی ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد 3 مراحل تھے نا مرنے کے. پہلا اسرائیل صاحب کو پاؤں کو ہاتھ لگانا اور جسم کے ٹکڑے ہونا، دوسرا میرا چیخنا، تیسرا میرے روح کا نکل جانا. روح نکل گئی، میری روح نکل گئی، روح نکل گئی میری. اب میں اوپر سے دیکھ رہا ہوں، گھر کے اندر ہی یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد میرے کسی رشتہ دار کو خیال آیا، اے فلاں ابن فلاں. اب اس نے مجھے اٹھانے کی کوشش کی، اٹھیں یہ کھا لیں، یہ پی لیں، یہ دوا لے لیں، کر لیں، ٹائم سے. اس نے مجھ سے کہا جب یہ الفاظ کہے نا تو میں اٹھا نہیں، 1-2 بار ہلایا، میں ہلا نہیں. تو پھر میری نفس چیک کی، میرا سینہ چیک کیا، یہ دیکھا، اور پھر مجھے دیکھا کہ میں مر گیا. تو رونا تھوڑا شروع کر دیا، سب نے رونا تھوڑا شروع کر دیا. پھر وہ کہتے کہ مجھے غسل دیا جانے لگا، پھر مجھے کفن پہنایا گیا. حکم یہ ہے کہ جب میت کو غسل دو تو ایسے دو جیسے زخمی کے زخم دھوتے ہیں نا روئی کے فاتحے سے، آہستہ آہستہ نرمی سے، اس طرح سے. پانی بھی گراؤ تو بہت آہستگی سے، صابن رگڑو تو بہت آہستگی سے. تو میں نے سارا منظر دیکھا. یہاں اس منزل پہ اس بات کو روک کے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں. ایک روایت کے اندر ہے کہ ایک شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس کی موت ہو گئی، اور موت کا فرشتہ آیا اس کی روح نکال رہا ہے.
تو وہ دیکھ رہا ہے کہ میں وہی سمجھ رہا ہے، روح نکل گئی، اور روح نکلنے کے بعد اپنے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ میں خواب میں مرا ہوں. وہ مرنے والا یہ کہہ رہا ہے، ایک روایت یہ بھی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ منظر دیکھ تو رہا تھا، مجھے گمان یہ ہو رہا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں مر گیا. مجھے گمان یہ ہوا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں مر گیا. لیکن ہوا کیا؟ اس نے کہا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں مر گیا، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب مجھے میت اٹھا کے میرے کپڑے پھاڑ کے مجھے غسل دینے لگے اور اس کا مجھے کفن پہنانے لگے، تو پھر میں چیخا کہ ہائے افسوس، یہ کیا ہو گیا. اب جب مجھے کفن دینے لگے تو میں چیخا کہ یہ کیا ہو گیا. اب مجھے پریشانی شروع ہوئی، اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں مر گیا. اب وہ جو شخص تھا جو سوچ رہا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، اب اسے لگا کہ میں مر گیا. اب جو اس نے یہ منظر دیکھا نا کہ میں مر گیا، اب اس نے رونا دھاڑنا شروع کر دیا، چیخنا چلانا شروع کر دیا. لیکن کفن دے دیا تو اب کیا ہو سکتا. تھوڑی دیر میں جنازہ جاتا. اب وہ پہلی روایت جو مولا علی سے، جس کے پاس ان کے پاس وہ شخص آیا تھا، وہ کہنے لگا، وہ شخص، وہ مردہ کہہ رہا ہے مولا علی کے ساتھ والے شخص سے کہ جب میرا جنازہ اٹھا کے گھر سے باہر نکالا گیا نا، تب میں تڑپ تڑپ کے رویا. مردہ اس وقت تڑپ کے روتا، اب میں اس گھر میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، اب میں یہاں لوٹ کر کبھی نہیں آؤں گا. یہ میری آخری ملاقات تھی ان سے. وہ مردہ کہتا میں تڑپ گیا، یہ میرے بیوی، یہ میرے بچے، یہ میرے رشتہ دار، یہ سب یہیں رہ جائیں گے. اب مجھے لے جا رہے ہیں، اب میں یہاں لوٹ نہیں سکوں گا. بس یہ جو منظر تھا نا، پھر مجھے لے گئے، بٹھایا، جنازہ لٹایا میرا، مسجد میں رکھا ہے، پڑھ لیا، سب کچھ کرا، لے کے چلے. تو امام زین العابدین کے زمانے میں جنازہ جا رہا تھا، تو وہ جنازہ جب لے کے جانے لگے تو ایک بندے نے تیزی سے ہاتھ بدلا تو امام زمین پہ بیٹھ کے رونے لگے. امام زین العابدین زمین پہ بیٹھ کے رونے لگے. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کو کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا تجھے اندازہ نہیں تو نے کیا کر دیا اس کے ساتھ. اسے تو پہلے اتنی تکلیف گزر چکی ہے، اس کو تو بڑی آہستگی اور اطمینان سے لے کر جا اس کے جنازے کو. تو نے یہ کیا کر دیا، اس کے ساتھ اتنا سختی کا معاملہ. لے کے چلتے ہیں، لے کے جاتے ہیں اس کو، جنازے کو، اب قبر میں رکھتے ہیں. وہ شخص کہہ رہا ہے قبر میں رکھتے ہیں. تو مجھے وہاں پر وحشت ہونے لگی، لیکن قبر کھلی ہوئی تھی. پھر آہستہ سے قبر بند ہونے لگی، پھر مٹی ڈالا. اب میں قبر جب بند کر دی نا مکمل، تو میں پھر چیخا. یہ مردہ ہے جو چیخ رہا ہے بار بار، میں پھر چیخا، پھر میں چلایا. پھر میں نے کہا عزیزوں، مجھے تو عادت نہیں ہے اندھیرے میں رہنے کی. لائٹ چلی جائے تو ہماری گھبراہٹ سے برا ہو جاتا ہے. تصور تو کریں قبر میں لیٹوں گا کیسے میں. وہ کہہ رہا ہے میں چیخا، اور اس سے زیادہ شدت سے میں اس وقت رویا جب میرے بھائی نے میرے بچے سے کہا کہ بھائی اٹھو. اپنے بھتیجے سے کہا کہ بیٹا اٹھو، ہم یہیں تک کر سکتے تھے، اس کے آگے ہم بے بس ہیں. اور جب اس کو اٹھایا اور اٹھا کے لے جانے لگے نا، تو میں تڑپ کے رویا. میں بہت تڑپ کے رویا کہ میرا بچہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کو تو چھوڑ دیتے، اس کو بھی اٹھا کے لے گئے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، رشتہ دار اٹھاتے ہیں اور قبرستان میں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں. اٹھا کے لے گئے، وہ جب اٹھا کے لے گئے رشتہ دار سارے، اب وہ کہہ رہا پریشانی کے عالم میں تھا، ویرانی بھی، وحشت تھی، پریشانی بھی. اب نہ جانے کیا ہوگا میرے ساتھ. عجیب بے یقینی اور بے سکونی. اسی اسنا میں نے دیکھا 2 لوگ آ گئے میری قبر میں. 2 لوگ میری قبر میں آئے. اور جو میری قبر میں 2 لوگ آئے نا، تو میں نے پوچھا کہ تم ممکن نہ کی رہو. انہوں نے کہا نہیں. پھر تم کون ہو؟ انہوں نے کہا بھی بتا دو. وہ 2 لوگ کسی کونے پہ گئے قبر کی، اور وہاں سے کتاب لے کر آئے.
کتاب لے کر آئے اور کتاب لانے کا کتاب کھولی اور مجھے میرا گناہ یاد دلایا. مجھے میرا گناہ یاد دلایا. لائن پڑھ, میں نے لائن پڑھی, اس پر ایک گناہ تھا میرا, میں نے وہ گناہ کیا. جب میں نے وہ گناہ کیا تھا تو پڑھا میں نے, جب میں نے پڑھ لیا وہ گناہ تو میں بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ میں یہ تو بھول بھی گیا تھا, لیکن کتاب میں تو لکھا ہوا ہے. اب میں نے کہا کہ اب کیا کروں, اس گناہ پہ افسوس تو کر رہا تھا, اب کیا کروں. کہنے سے لکھ, کہاں, میرا کفن میرے ہاتھ میں دے دیا گیا. کفن پہ میں اپنے کفن پہ گناہ لکھتا رہا, وہ بتاتے رہے, پڑھاتے رہے, میں لکھتا رہا, وہ بتاتے رہے, کھولتے رہے, میں لکھتا رہا. حتیٰ تک کہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ میرا کفن گناہوں کی سیاہی سے بھر گیا. جب لکھنے کو کہا تھا میں پوچھا تھا کس چیز سے لکھوں گناہ اپنے, کہا اپنی شہادت والی انگلی سے. میں نے اس سے لکھنا شروع کیا اور میرا کفن گناہوں کی سیاہی سے بھر گیا. جب بھر گیا نا, جب بھر گیا گناہ کی سیاہی سے میرا کفن, تو اس کے بعد اب گناہوں کی سیاہی سے میرا کفن تو بھر گیا, تو کفن مجھے دوبارہ مجھ پر ڈال دیا گیا. جب مجھ پر ڈالا گیا نا دوبارہ, اب میں چیخ پڑا. پہلے جب کفن پہنایا تھا تو مجھے کوئی گرانی محسوس نہیں تھی. اب جو کفن ڈالا ہے نا تو مجھے ایسا لگا جیسے مجھے پہاڑ رکھ دیا ہو اور میری کمر اور میری گردن ٹوٹ رہی ہے اس کے بدن سے, اتنے گناہوں کا بوجھ. وہ بندہ اپنے گناہوں کے بوجھ, ابھی تو نکیریں آئے نہیں ہیں, معاملہ ہوا نہیں ہے. پھر یہ عالم, یہ وہ عالم ہے جو قبر میں نکیرین کے سوالات سے پہلے سارے معاملے ہوں گے, اور اس بندہ کب کب چیختا اور چلاتا اور روتا ہے. اتنی بری حالت ہوتی ہے بندے کی, مردے کی, کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. پھر عالم افسوس یہ, عالم افسوس یہ کہ بندے کو آج بھی کسی حال میں بھی وہ گناہ بھول جاتا ہے, لیکن اس کو یہ تو یاد رہتا ہے کہ اس نے مرنا ہے, یہ تو یاد ہے مرنا ہے. تو اس کی ہی تیاری کر لے. کہ اس کی تیاری کیسے کرے, کہ وہ کسی اور میت کے لیے تلقین ہی سیکھ لے. کسی میت کو تلقین کیسے دیتے ہیں, تلقین مینس وہ سوالوں کے جواب جو قبر میں پوچھیں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم مردے کی قبر پہ جاؤ گے, اس طرح کرو گے, اس طرح کرو گے, تو وہ تم سے کلام کرے گا, تمہیں سونے گا, پھر تمہارے لیے اٹھ کے بیٹھ جائے گا, پھر وہ آنکھیں کھولے گا, پھر تمہیں جواب دے گا. پھر یہ پوری حدیث بیان کر رہا ہوں, یہاں وقت تو نہیں ہے میرے پاس اس بات کا, لیکن آپ سیکھنے کی کوشش کریں کہ وہ پھر کرے گا, آپ سے کلام کرے گا, پھر اس کو اس کے سوال کے جواب بتائیں, وہ جواب سیکھے گا. پھر وہ جواب جو ممکن نکیر اس سے قبر میں پوچھیں گے, آپ قبر کے باہر اس کو بتا رہے ہوں گے, اس کو پتہ لگ جائیں گے, وہ وہی جواب بتا دے گا. اس کی قبر میں پھر 2 کھڑکیاں کھولی جائیں گی اور اسے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے. سبحان اللہ. ہم تو اتنی بھی زحمت نہیں کرتے, کسی کے لیے کریں. آپ کسی مسلمان کے لیے کرتے ہیں, آپ کہیں پہ بھی ہوں گے نا, کوئی نہ کوئی مسلمان اللہ بھیج دے گا, اور نہیں بھیجے گا نا کوئی بات نہیں. بہت سارے ایسے جن کی جنازہ پڑھنے فرشتے آتے ہیں, جن کی جنازہ پڑھنے فرشتے آتے ہیں. تو آپ اپنی تیاری تو کریں, اس عمل کی طرف تو جائیں. جب آپ اس عمل کی طرف نہیں جائیں گے تو معاملے حل کیسے ہوں گے؟ عاجزی پیدا کریں, انکساری پیدا کریں, ننگے پاؤں چلنے سے, فرش پہ بیٹھنے سے, کھانے کے گرے ہوئے دانے اٹھا کے کھانے سے عاجزی پیدا کریں. اللہ تعالیٰ عاجز کو پسند کرتا ہے, عاجز کو پسند کرتا ہے. جب آپ کے معاملات ایسے ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انشاءاللہ صدر آسان کر دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کے لیے دین کا علم سیکھنا آسان کر دیتا ہے, اور جس سے خوش ہوتا ہے اس کو دین کا علم عطا فرماتا ہے. تو یہ اللہ کی خوشی ہے. اگر فرعون سے خوش ہوتا تو اس کو دین کا علم دیتا, تو دولت ہی دیتا. فرعون کی دولت, نمرود اور شداد کا جو مال و محل اور ساری جو ہے نا, یہ بات کی ضمانت ہے کہ وہ اللہ ان سے پیسے جس کو دیے اس سے راضی نہیں, ضروری نہیں اس سے راضی ہو. یہ سب کے پاس مال تھا, ان کے مقابلے میں جتنے بھی تھے نہ موسیٰ کے پاس مال تھا, ابو جہل اور باقی لوگ عتیبہ اور شیبہ کے پاس مال تھا, لیکن آقا علیہ السلام نے سارا مال غربا میں بانٹ دیا, کچھ مال نہیں تھا.
सिद्दीक अकबर बहुत बड़े ताजिर थे लेकिन माल बांट दिया। जो मुसलमान हो उसने राह खुदा में माल दे दिया, वो अल्लाह की मोहब्बत से उसको भी बांट दिया, हर शय की कुर्बानी दी। जब बंदा कुर्बानी देता ना तो फिर अल्लाह ताला उसे अपना कुर्ब देता, लेकिन हम कुर्बानी देने को तैयार नहीं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, इमाम हुसैन एक बार घर से निकले, घोड़े पे सवार हुए, चंद कदम के फासले पे गए, फुकरा बैठे, आजी से कहते, इनकिसारी से कहते, तवाज़ु से कहते, अल्लाह का बंदा होना इसे कहते हैं। जैसे इमाम हुसैन, कहें सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन का नाम सुन के भी आपकी ज़बान पे सुभान अल्लाह नहीं आता। इमाम हुसैन तो ऐसे के तसव्वुर है ना हुसैन का, तो उस मालिक जन्नत का, उस करबला के शहसवार का, उस गाजी का, उस अलमदार का, जो जन्नत में इसके हाथ में अलम होगा और हमें लेकर जाएगा, तो उस प्यारे का तसव्वुर आए तो कहते सुभान अल्लाह। क्या वो वक्त होगा जब इमाम हुसैन हमें अपनी आबा की चादर में छुपा कर ले जाए, सुभान अल्लाह। जब अल्लाह की फौज ढूंढ रही होगी ना एक एक गुनाहगारों को, तो उस वक्त हम गुनाहगार बचेंगे कैसे? हम दामन शिफात में तो बचेंगे, हुसैन के दामन में तो छुपेंगे, हम अली के पास तो जाएंगे, तो हम इजहार मोहब्बत भी नहीं करते खुल के, इतना भी नहीं होता हमसे। हम दीन की बात सुनते तो एक बार भी सुभान अल्लाह नहीं कहते, हमसे ये भी नहीं हो पाता। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता फरमाए। घर से निकले, घोड़े पे थे, सामने कुछ फुकरा बैठे थे, फकीर गरीब लोग, फुटपाथ पे बैठ कर अपना खाना खा रहे थे, फुटपाथ पे बैठ के खाना खा रहे थे। इमाम हुसैन से कहा मौला आइए खाना तनावुल फरमाइए। इमाम हुसैन खाना खाना नहीं था, आपने कहा बाहर रख लिया। अरे मौला हुसैन मेहरबानी, चलने वाले हमारे गरीबों के साथ, हम गरीब लोग हैं, हम पता आपके शान के नहीं हैं, गरीबों के साथ। इतना बड़ा आदमी, नवासा रसूल, इमाम वक्त, मस्जिद नबी का इमाम और ख़तीब, सदारती महल के इमाम और ख़तीब से देख लें आप हाथ नहीं मिला सकते। जो CM हाउस के मस्जिद का इमाम और ख़तीब से आप हाथ नहीं मिला सकते, तो प्रोटोकॉल ही अलग होता है। आप अपनी मस्जिद के ख़तीब से देख लें, वो बात करते तो हाथ कैसे मिलाता है। उसमें वो ये इमाम हुसैन, ये जन्नत के भी ख़तीब हैं, ये दुनिया के भी ख़तीब हैं, जन्नत के भी ख़तीब हैं, सुभान अल्लाह। तो ये सूरत हाल इमाम हुसैन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। घोड़े से नीचे उतर आए, उन फकीरों के पास जाके फर्श पे बैठ गए, उन्होंने कहा कि कुछ तनावुल फरमाएं। आप उनके साथ बैठ के 1.5 रोटी खाई, 1.5 रोटी आपने बैठ के खाई उनके साथ, और खाने के बाद आप उठे वहाँ से, घर से ज़्यादा दूर गए नहीं थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु दरवाजे पे खड़े मंजर देख रहे, ये मंजर देखने के बाबा जान निकले घर से दरवाजे किसी काम से, और वहाँ फकीरों से बैठ के रोटी खाइए, फारिग हुए, दोबारा घोड़े बैठे और घर की तरफ आए, घर की तरफ आए। जब वो घर की तरफ आए ना, इमाम हुसैन दरवाजे पे तो छोड़ते वक्त खड़े थे, उस वक्त भी खड़े थे। अब जो वहाँ खड़े थे तो पूछने लगे बाबा जान आप तो कह रहे थे कि आपसे 2 निवाले भी नहीं खाए जाएंगे, घर में आपने खाने को मना कर दिया था, और आप कह रहे थे 2 निवाले नहीं खाए जाएंगे, वहाँ आपने 1.5 रोटी फकीरों के साथ बैठ के खा ली, यहाँ से मंजर देख रहे हैं, आपने खा ली। उनका बेटा जो मैंने तुझसे कहा था ना वो सच कहा था, मेरे लखते जिगर जो मैंने बात तुझसे कही थी वो सच कही थी। हुसैन से झूठ तो मुमकिन नहीं है ना, नबी के नवासे है ना, तो जो तुझसे कही वो सच कही थी, मेरे पेट में एक निवाले की जगह नहीं थी। लेकिन जो वहां मैंने 1.5 रोटी खाई है ना, वो अपने आप पे जुल्म करके खाई है, सिर्फ उन फकीरों का दिल रखने के लिए। सुभान अल्लाह। ये आलम है इमाम हुसैन का, उनका दिल रखने के लिए अपने आप पे जुल्म करके रोटी खा लें। हशर के मैदान में हम रो रहे होंगे, तड़प रहे होंगे, कलप रहे होंगे। मौला हुसैन याद करें, हम आपकी महफिलों में आते थे, जहाँ आपका जिक्र होता वहाँ बैठ जाते थे, वहाँ सुना करते थे, आपको याद किया करते थे, आपकी सदीम शहादत के ऊपर हम कुर्बान होते थे, लौटते पौटते थे।
کہ کیا عظمت والی شہادت ہے، کیا شان ہے آپ کی. جب ہم یہ واسطہ دیں گے امام حسین، اس وقت تو قادر ہوں گے، اس وقت تو قادر ہوں گے. جنت کے سردار ہیں، جسے چاہیں بسا دیں، کوئی پوچھنے روکنے والا نہیں ہے. کون ہے جو حسین سے پوچھے؟ تو وہ اس وقت قطار بنا بنا کے، قطار در قطار. ایک بار کہتے ہیں نا کہ تو بدر تک تو پہنچ، فرشتے آ سکتے ہیں تیری نصرت کو اب بھی. صحیح ہے، فرشتے آ سکتے ہیں تیری نصرت کو اب بھی، قطار در قطار. تو وہ جو ہے نا، فرشتے تو اتر سکتے ہیں اب بھی تیری نصرت کو. جب فرشتے آ سکتے ہیں تو پھر بدر تک پہنچنے میں جب فرشتے آ سکتے ہیں تو آپ سوچیں کہ جب حسین بنائیں گے صف اور لے جائیں گے جنت میں بسائیں گے تو پھر کوئی پوچھنے والا ہے، کوئی روکنے والا ہے؟ تو یہ امام حسین. لیکن جب نانا جان نے پردہ کیا نا تو 32 سال تک نانا جان کی جدائی میں رہے. 32 سال تک، کچھ 32 سال روایتوں کے اندر ہے. 30 سال سمجھ لیں آپ کہ وہ روئے نانا جان کی جدائی میں. اور اتنی راتوں میں تہجد پڑھنے والا، عبادت کرنے والا شخص، وہ اللہ سے ایک دعا مانگتا کہ یا اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو تیری نبی کی شکل کا، ایک ایسا بیٹا دے جو تیری نبی کی شکل کا. حضرت امام حسین یہ دعا مانگتے ہیں. 30 سال کے بعد آقا علیہ السلام کے پردہ کرنے کے 30-32 سال کے بعد یہ دعا پوری ہو گئی اور آپ کو ایک بچہ ملا. اس بچے کا نام آپ نے رکھا علی اکبر. سبحان اللہ. جس روز وہ بچہ پیدا ہوا اس خوشی میں آپ نے پورے دن تحائف بانٹے. جو دیکھنے آتا اس کو تحفہ دیتے. جو بچے کو دیکھنے آتا، ہمارے ہوتا ہے بچے کو دیکھنے آتے بچے کو دیتے ہیں. جو اس بچے کو دیکھنے آتا کتنا خوش نصیب ہے، تو نے رسول اللہ کے چہرے ذات کر لی، یہ لے تحفہ، یہ لے تحفہ. اسے تحفہ دیتے. دن بھر دیا. جب مغرب کا وقت ہوا تو مغرب کے وقت آقا علیہ السلام کے لاڈلے نمازی نے مغرب کا دروازہ بند کیا. اندر گئے حجرے میں، دستک ہوئی، پوچھا کون؟ میں کہا بہن زینب. بھیا سنا ہے دن سے تم تحفے بانٹ رہے ہو اور اپنا لال دکھا بھی رہے ہو اور خوشی منا بھی رہے ہو، تو میں اس لال کا دیدار بھی کرنے آئی ہوں. تو بہن کہنے لگی کہ میں اس لال کا دیدار بھی کرنے آئی ہوں، اس لخت جگر کا تمہارے. تو کہنے لگے کہ بہن تحفے تو میں صبح سے بانٹ رہا تھا لیکن اب میرے پاس کوئی تحفہ بچا نہیں ہے تمہیں دینے کو. تو میں کہا بھیا تم سے تحفہ کون مانگ رہا ہے؟ او میرے عظیم بھائی، او میرے حسین ابن علی، تجھ سے تحفہ کون مانگ رہا ہے؟ میں تو تجھ سے علی اکبر مانگنے آئی ہوں. سبحان اللہ. تحفہ نہیں مانگنے آئی، حسین سے مانگا ہے. حسین وہ ہیں جو مانگنے والے کو منع نہیں کرتے. بے شک. کریم نے علی اکبر جو ہے دے دیا. کہا بہن تمہارا ہوا علی. رات کا وقت علی اکبر پالنے میں، دن بھر بہن کے پاس رہتا، رات کو ماں کے پاس آ جاتا. ویسے علی اکبر کو پالا ہے، کتابوں میں لکھا ہے پالا آپ کی پھوپھی جان نہیں ہے. علی اکبر کو پالا جو ہے نا آپ کی پھوپھی جان نے. اللہ تعالیٰ مولا علی کے اس بیٹے امام حسین اور ان کے بیٹے علی اکبر کے صدقے میں اس شہر کراچی میں باران رحمت برسائے. اللہم یہ آمین. شدت کا معاملہ ہے، اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اتنے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. اللہ باران رحمت برسائے، اللہ پہ اپنا فضل کا معاملہ فرمائے. ان پیاروں کے صدقے میں، ان کربلا والوں کے صدقے میں اللہ یہ معاملہ فرمائے. تو علی اکبر کے اوپر جھولے کے اوپر جھولے پر کوئی سایہ دیکھا ام لیلا نے، والدہ ہے علی اکبر کی. تو کہنے لگی کون ہے، کون ہے وہاں، کون ہے جھولے کے پاس؟ تو حضرت امام حسین کہہ رہے ہیں ام لیلا آہستہ بولو، علی اکبر سو رہا ہے اٹھ جائے گا. ام لیلا آہستہ بولو، علی اکبر سو رہا ہے اٹھ جائے گا. کہ مولا آپ ہیں؟ کہنے ہاں میں حسین ہوں. تو مولا آپ وہاں جھولے کے پاس کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے مجھے علی اکبر کی یاد اتنا تڑپا رہی تھی کہ سونے نہیں دے رہی تھی. مجھے علی اکبر کی یاد سونے نہیں دے رہی تھی، تو میں اسے دیکھنے، اس کا دیدار کرنے جھولے کے پاس آ گیا. یہ صورتحال کہ میں اس کا دیدار کرنے جھولے کے پاس آ گیا. اب علی اکبر کچھ بڑے ہوئے، صغیر سنی میں، تو ایک دن کہنے لگے کہ
مجھے سیب کھانا ہے، اور بہت ساری کتابوں میں لکھا انار کی فائدہ ہے، کچھ کہتے ہیں سیب کے، کچھ کہتے ہیں انار کی فائدہ کا اظہار کیا۔ سیب اور انار میں سے کسی ایک چیز کا اظہار کیا، جس پھل کا بھی اظہار کیا آپ نے بھائی عباس کو دیکھا، پورے مدینے میں ڈھونڈا، پھل ملا نہیں، پھل نہیں ملا۔ جو پھل نہیں ملا نا تو ایک بار نے ضد کر دی کہ بابا جان اب تو کچھ بھی ہے، مجھے یہی پھل کھانا ہے، مجھے یہی پھل کھانا ہے۔ تو بڑی عجیب سی صورتحال تھی کہ پھل کھانا ہے اور پھل پورے مدینے میں نہیں ہے، کہاں سے کھا پر بیٹا مدینے میں پھل نہیں ہے، تم ایسا کرو کچھ اور کھا لو، ابھی پھل کا موسم نہیں ہے، جب آئے گا تو تمہیں کھلا دوں گا۔ کہ نہیں مجھے تو یہی کھانا ہے، اب جب تک میں پھل نہیں کھاؤں گا کچھ کھاؤں گا نہیں۔ جب علی اکبر رونے لگے نا اور ایسی ضد کرنے لگے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ علی اکبر تم نے مجھے کتنا مجبور کر دیا، اور اولاد کی محبت انسان کو اتنا ہی مجبور کر دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے تھے نا کہ خطبہ دے رہے تھے، تو خطبہ دیتے دیتے میں خطبہ روک دیا آپ نے، اور دیکھا امام حسن آئے مسجد نبی میں اور وہ اپنے ہی کپڑے کے پائچے میں پھنس کے ان کا پاؤں لڑکھڑا گئے تھے اور گر گئے تھے، تو آپ گزرے ممبر سے اور لا کر اپنے ممبر میں بٹھایا ساتھ، اور پھر خطبہ شروع کیا، کہنے لگے کہ اولاد کی محبت ایسی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا پیار ہے، حسنین کریمین سے۔ امام حسین نے ہاتھ بڑھایا، مالک جنت نے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ جنت میں چلا گیا، ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ جنت میں چلا گیا، سبحان اللہ۔ اور جو ہاتھ جنت میں گیا تو امام حسین نے جنت سے وہ پھل توڑا لا کے کھا لو علی اکبر، لیکن اب بیٹا ایسی ضد نہیں کیا کرو، سمجھانے لگے۔ علی اکبر جوان ہو گئے، علی اکبر جوان ہو گئے۔ حضرت عباس علی اکبر کے چچا ہیں، علی کے بیٹے ہیں اور بڑے بھی ہیں علی اکبر سے، اس کے باوجود 14-15 سال کا فرق ہے علی اکبر اور حضرت عباس میں عمر کا، پھر بھی حضرت عباس حضرت علی اکبر کا اتنا ادب کرتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے کہ علی اکبر کے پیچھے چلا کرتے تھے، آگے نہیں چلا کرتے، ان کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے محبت ایسی کرتے تھے کہ وہ شبیہ رسول کو جب وہ آتے تو جگہ چھوڑ دیتے، کھڑے ہو جاتے، یہ شبیہ رسول کا نام۔ ایک دن ایک شخص آیا امام حسین کے پاس اور کہنے لگا کہ مولا حسین، میں نے سنا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک ایسا بیٹا دیا جس کے چرچے 4 دہنگ عالم میں پورے زمانے میں موجود ہے، میں چاہتا ہوں اس کا دیدار کروں۔ انہوں نے کہا بھائی عباس علی اکبر کو بلا کے لاؤ۔ علی اکبر آئے، انہوں نے کہا بیٹا علی اکبر چچا کو اپنا چہرہ دکھا دو، آپ نے نقاب اوڑا ہوتا چہرے پہ، آپ نقاب اوڑا کرتے تھے، علی اکبر اتنی حسین تھے کہ نقاب اوڑا کرتے چہرے پہ، آپ نے نقاب اوڑا ہوتا، تو کہنے لگے کہ بیٹا علی اکبر چچا کو اپنا چہرہ دکھا دو، نقاب ہٹا دیا، نقاب ہٹایا، آدمی نے چہرہ دیکھا تو مہک ہو گئی، اب چہرے پہ نظریں پڑی گی، ہلتی نہیں ہے، فوراً اس بچے علی اکبر کے پاؤں کو بوسہ دیا، قدموں میں گر گیا، پاؤں کو بوسہ دیا، پاؤں کو بوسہ دینے کے بعد چہرہ دیکھا علی اکبر کا، پاؤں کو بوسہ دیا علی اکبر کے، اور آیا دوڑتا میں امام حسین کے پاؤں پکڑ لیے، امام حسین کے پاؤں پکڑ کے کہنے لگا مولا حسین دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ایسا ہی بیٹا عطا فرما دے۔ امام حسین نے کہا اگر فرض کر تجھے اللہ ایسا بیٹا دے دے تو، اور اس کے بعد اس کے پاؤں میں کانٹا جھک جائے، پال کے 18 سال کا جوان کر اور پھر اس کے پاؤں میں کانٹا جھک جائے تو تیری کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگے کہ مولا میں اس وقت دعا کروں گا اپنے رب سے کہ کانٹا اس کے پاؤں میں نہ چپتا، میری آنکھ میں جھک جاتا، مجھے یہ منظور تھا، اس کے پاؤں میں نہ چپتا، میں دعا کروں گا۔ یہ تو امام حسین کہنے لگے میں نے پال کے 18 سال کے جوان اس لیے کیا، کربلا لے کے جاؤں گا، برچی کھلاؤں گا، نانا کی امت کی بخشش کا وسیلہ بناؤں گا، پھر میں نے اکبر کو پالا اسی لیے ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب کربلا گئے نا تو کربلا کے بن میں جب بہت مختصر 10 محرم کا دن صبح ہوئی، فجر ہوئی نا تو اذان علی اکبر پڑھی آئی، بڑی مشہور اذان ہے اذان علی اکبر۔ علی اکبر نے اذان پڑھی تھی اور یہ پڑھی جاتی ہے اور لوگ اسے تذکرہ کرتے ہیں۔
جب علی اکبر نے اذان پڑھی تو کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدہ زینب اور ام کلثوم وغیرہ باقی لوگ کہنے لگے امام حسین کو بلا کے کہ بھیا علی اکبر اذان تو دے رہے ہیں, پہلے خواہش ظاہر کی کہ علی اکبر سے اذان دلواؤ, یہ آخری اذان علی اکبر سے دلواؤ, خواہش ظاہر کی. اور جب دینے لگے تو کہنے لگے بھائی اذان کی آواز نہیں آ رہی ہے خیمے تک. تو نے کہا اچھا. علی اکبر کے بعد بیٹا علی اکبر اذان زور سے کرو, تمہاری کتنی کو آواز سے دکھا. علی اکبر کیا کہتے ہیں آپ تو امام ہیں, اجازت امامت آپ کے پاس ہے, آپ ایسا کریں کہ میری آواز کو قوت دے دیں کہ یہاں خیموں میں آپ کی بہن کو اور وہاں مدینے میں میری بہن کو چلی جائے. علی اکبر نے باپ سے بیٹی نے درخواست کی, انہوں نے کہا جاؤ بیٹا علی اکبر اب تم اذان دو گے نا تو مدینے میں بھی جائے گی اور خیمے میں بھی جائے گی. علی اکبر نے اذان دی, اللہ اکبر اللہ اکبر. ام لیلا کی دو بچے تھے, جیسے رباب کے دو بچے تھے اور سیدہ زینب کے دو بچے تھے, اس ام لیلا کے بھی دو بچے تھے. ایک علی اکبر, دوسری فاطمہ سغریٰ. ایک بیٹا ایک بیٹی. بیٹی مدینے میں چھوڑ کے آنا ہے, بیٹا مدینے میں کربلا لے کر آئیں. بیٹا کربلا لے کر آئیں. اب وہ بیٹا کربلا میں اذان دے رہا ہے, بہن کی آنکھ کھل گئی. بہن بھائی کے لیے بہت تڑپتی ہے. بہن کی آنکھ کھل گئی. اب وہ بہن نے سنی ایک بار آواز اللہ اکبر, تو سوتے میں آنکھ کھلی تھی, دوسری بار سنی, یقین ہو گیا کہ میرا اکبر. اب وہ ڈھونڈ رہی ہیں, گھر میں نہیں ملا, دروازہ کھولا, فجر کا وقت, دروازہ کھولا, باہر میں بھی نہیں. پھر دیکھا کہ مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے. تو اذان کی آواز تو مسجد سے آ رہی ہے لیکن علی اکبر کی رہی ہے. اب وہ علی اکبر کے انتظار کرنے لگی. نانی ماں کو اٹھایا, نانی اماں میرا علی اکبر آ گیا. کہا بیٹا یہاں اس وقت تیرا علی اکبر کیسے آ سکتا ہے, وہ تو کربلا میں ہے. نہیں نانی اماں آپ غور سے سنیں, علی اکبر کی اذان کی آواز آ رہی ہے. اب نانی کو آواز نہیں آ رہی ہے, نانی کو آواز نہیں آ رہی ہے. یہ تو اجازت امامت تھا کہ یہاں خیمے میں میری بہن کو اور وہاں تیری بہن کو. تو یہ چلی گئی آواز, جس کے لیے تھا اس کے لیے چلی گئی. اب نانی کو آواز نہیں آ رہی. کہہ رہی بیٹا مجھے تو نہیں آ رہی آواز, وہ تو مسجد سے ہی آ رہی ہے, مسجد کے مؤذن کی آواز اذان دینے کی. ارے نانی اماں یہ مؤذن کی آواز نہیں, یہ تو میرے بھائی علی اکبر کی آواز ہے. آپ علی اکبر کی آواز نہیں پہچانتی؟ اب وہ اپنی روانی ہے بچی کہے جا رہی ہے کہ آپ علی اکبر کو نہیں پہچانتی, یہ علی اکبر کی آواز ہے. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ, اذان ختم ہوا, بہن رونے پیٹنے لگی. فجر کا ٹائم ختم ہوا. اب وہ انتظار کر رہی کہ اب میرا بھائی آئے گا, اب میرا بھائی آئے گا, اب میرا بھائی آئے گا. بھائی تو نہیں آیا, بھائی تو نہیں آیا. بھائی کا انتظار کر رہی ہے, بھائی نہیں آیا. تو بھائی تو نہیں پہنچا. وہاں کربلا گیا, جنگ شروع. اب جب خاندان اہل بیت کی باری آئی نا, حضرت علی اکبر نے کہا کہ میں جاؤں. بیٹا تمہیں کیسے دے, مجھے شبیہ رسول. دوبارہ آئے منع کر دی, تیسری بار آئے منع کر دی. جب چوتھی بار آئے نا تو امام حسین کے پاؤں پہ سر رکھ دیا. علی اکبر نے سر رکھا نا, امام حسین ایک دم کھڑے ہو گئے, خوف کا عالم. فوراً اٹھایا بچے کو, سینے سے لگایا. انہوں نے کہا علی اکبر تم نے کیا حرکت کر دی ہے, بیٹا تم شبیہ رسول ہو, کبھی بھی میرے قدموں میں بھی سر مت رکھنا, آج کے بعد حرکت نہیں کرنا. کہا بابا جان آج کے بعد میں ہوں گا. بچہ پوچھ رہا مجھے اجازت دے, میں چاہتا ہوں کہ اپنی دادی کے پاس جا کر پیاس بجھا دوں, مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے. یہ تو ایک جانے کا طریقہ تھا. علی اکبر کو اجازت دی امام حسین نے, تو کہا کہ تیری پھپھی نے تمہیں پالا ہے, اجازت لے لو, ماں سے لے لو. آپ اپنی پھپھی کے پاس گئے, پھپھی نے اجازت تو دے دی, اجازت دے دی, لیکن پھپھی نے پالا تھا. اور امام حسین کا وہ جملہ جو امام حسین یاد دیتے اور کہہ رہے تھے, جو اولاد والے نا وہ سمجھ سکتے اس جملے کو. امام حسین نے کہا تھا علی اکبر تم مجھ سے مرنے کی رات مانگ رہے ہو, لوگ شادی کی
जॉब पे जाने की, बाहर कमाने की, किसी काम की याद मांगते हैं, तुम मुझसे मरने की याद मांग रहे हो। अली अकबर, काश तुम्हारी कोई औलाद होती तो तुम्हारे जैसी होती और इस उम्र की होती और तुमसे पाल के जवान करती और फिर तुमसे वो मरने की याद मांगती, तो मैं तुमसे पूछता कि किस याद देते तुम, तो फूफी ने दे तो दी लेकिन तड़प गई। माँ ने बस इतना इजाज़त दी नहीं, मना भी नहीं किया जंग में जाने से और इजाज़त भी नहीं दी। माँ ने कहा बेटा अली अकबर मैं तुम्हारे बिन कैसे रहूँगी। माँ ने कहा बेटा मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगी। बस चंद जुमले सुनने आपने मक्तल के, क्या मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगी। तो कहने लगे कि वालदा मोहतरमा अगर आपने मुझे रोक दिया और करबला ख़त्म हो गई तो आप बताएं कि हशर के मैदान में आप मेरी दादी को क्या जवाब देंगे। हुसैन ज़्यादा प्यारा था या अली अकबर। आपने अपने शौहर की जान पर अपने बेटे की जान कुर्बान नहीं की, यानी फातिमा के बेटे को अपना बेटा बचा लिया। कहने लगे मैं तुम्हारी बात समझ गई, अली अकबर जाओ, मैं मजबूर हूँ, ये माँ का जिगर है, याद हुई नहीं, मैं मजबूर वहाँ से। अब शबीह रसूल ना, इमामा भी रसूल अल्लाह का और दादा के पट्टा तलवार लिए। अब वो शबीह रसूल निकले, घोड़े पे बैठे, पीछे पीछे चलने लगे, पीछे पीछे चल रहे इमाम हुसैन घोड़े के। आपको महसूस हो कोई पीछे आ रहा है, आपने पलट के देखा मौला हुसैन आ रहे हैं, आप घोड़े से उतर गए, अदब में घोड़े से उतर गया, वालिद मोहतरम के करीब गए, फिर पूछने लगे बाबा जान क्या इजाज़त नहीं दी, दी। फिर पीछे पीछे मक्कल की तरफ आ क्यों रहे हैं। कहने लगे अली अकबर तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, 10 ज़िलहज को जब लोग कुर्बान का तरफ चलते हैं ना तो कुर्बानी उनकी आगे चलती है और फिर पीछे चलते हैं। जब खलीलुल्लाह ने अपने ज़बीहे को कुर्बान करना था ना, अपने डाडले को इस्माइल को, तो आँख पे पट्टी बांधी थी। ये हुसैन का लाल है और ये नबी का नवासा है, इसने आंखें खुली रखी। इमाम हुसैन 4 बार बहुत तड़प के रोए, एक बार जब इजाज़त दी और जाने लगे। अब आप टीले पे खड़े हो गए, मार का देख रहे हैं। बेटा डायरेक्ट मक्तल में गया, रजस पढ़ने का अली अकबर ने बताया तारिक बिन अशश वो सिपह सलार है जो आया सामने आया, पहले उसने अपने खुद आ गया तारिक बिन अशश। अब वो आने लगा तो उसके बेटा कहने लगा आप छोड़ दें मैं जा रहा हूँ। बड़ा बेटा आने लगा तो बड़े भाई को छोटे भाई कहने लगा तुम छोड़ दो मैं जा रहा हूँ, ये बच्चे के लिए मैं अकेला काफ़ी। पहला आया तारिक बिन अशश का छोटा बेटा, उसको आपने वासिल बजहन्नम किया। बड़ा भाई कुछ सुना देखे बगैर डायरेक्ट आगे कूद पड़ा, जब वो आया तो आपने उसको भी काट के रख दिया। अब बाप अपने 2 बेटे की लाशें देख चुका था, वो कमांडर भी था, फौज का सिपह सलार भी था, 1000 का लश्कर लेकर आने वालों में से। अब वो तारिक बिन अशश वो आगे आया बड़ा, अली अकबर ने उसको भी काटा। 1-2 कमांडर और आए, 1-2 सिपाही और आए, 1-2 सिपह सलार और आए, आपने काटा। जब आप काफ़ी लोग काट चुके ना तो एक बदबख्त को कहा कि ये अली का पोता है, इतनी दूर से तुमसे नहीं कटेगा, इसको ना बर्छी मारो। तो एक बदबख्त ने बर्छी जलाई, वो जब बर्छी जलाई ना तो वो आपके आके जिगर में छुप गई। जब वो जिगर में लगी ना तो बिल्कुल ऐसे जैसे हमीर हमजा की लगी थी बर्छी, और वो शहीद हो गए थे। आप नीचे आ गए, अब आपने इमाम हुसैन को बुलाया ना, ये आवती है ए मेरे बाबा जल्दी से मेरे पास आए। जब बुलाया आपने अपने इमाम हुसैन को, इमाम हुसैन टीले पे मंजर देख रहे थे, टीले पे खड़ो के मंजर देख रहे थे। जिस वक्त पर्ची लगी है और अली अकबर घोड़े से नीचे आए उसी वक्त इमाम हुसैन टीले पे खड़े थे, नीचे आ गए, सर पे चोट लगी, आँख की बीनाई चली गई। वक्ती लोग होते हैं ना, सर पे चोट लगती नजर नहीं आता, अंधेरा आ गया। अब उस वक्त इमाम हुसैन कह रहे हैं बेटा अली अकबर कहाँ हो, आवाज़ दो, तुम्हारे सदमे ने तुम्हारे बाप से उसकी बीनाई छीन ली।
امام حسین جانا چاہتے ہیں علی اکبر کے پاس لیکن نظر نہیں آ رہا ہے. آپ کیا کرتے جب آپ کو چھوڑ دیتے؟ تھوڑی دیر اطمینان سے بیٹھے. جب یہ پورا سروائکل آپ کا سکون میں آئے گا نا تو آپ کو پھر دوباری بینائی صحیح رہے گی. اب امام حسین اس وقت سروائکل سے کہتے نہیں بیٹھے, کوہنیوں کے بل, جیسے بچہ چلتا ہے نا 4 6 8 ماہ کا, ویسے ہی گھٹنوں کے بل چلنا شروع کیا امام حسین نے اور جا رہے ہیں. بچہ تیزی سے ریڑیاں رگڑ رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے بچی کی, اور تیزی سے وہ لا رہا ہے, اور امام حسین گھٹنوں کے بل جا رہے ہیں. پہنچے لاشے پہ نا امام حسین, بیٹے کا سر گود میں رکھا نا, جو پکڑا نا تو بیٹا چیخا تو امام حسین بہت تو بابا جان نے دکھا دیا. پھر بیٹی نے کہا نا کہ بابا جان میری لاش زندان شہیدہ میں لے کے مت جائیے گا, میری ماں کے سامنے میری پھوپھی ہمیں لے کے نہیں جائیے گا. اگر انہوں نے دیکھ لیا نا اس عالم میں مجھے جگر میں برچی تو میری ماں مر جائے گی, میری پھوپھی اس غم کو برداشت نہیں کر سکتی. جب بیٹی کی روح پرواز کر گئی نا تو امام حسین نے وہ برچی نکالی, جگر کا ٹکڑا ساتھ آ گیا. اللہ اکبر. برچی اس طرح سے ہوتی ہے کہ کانٹے مچھلی کی طرح یوں اور پھر یوں ہوتی ہے, اس کا ڈنڈا ہوتا ہے, تو جب جس جگہ سے نکلتی ہے نا تو پیچھے کا ٹکڑا لے کے نکلتی ہے, وہ جگر کا گوشت ساتھ لے کر آتے. یہ لاشا گیا نا, امام حسین نے دوبارہ اس وقت روئے جب یہ لاشا اٹھایا علی اکبر کا, تڑپ کے روئے. لاشا لے کے گئے, 2 جملے, لاشا لے کے گئے خیمے میں رکھا سیدہ زینب کے. سیدہ زینب کا کیا عالم ہوا, سیدہ سجاد بتاتے ہیں. کیا بتاتے ہیں؟ سیدہ سجاد سے پوچھا, سجاد تمہاری پھوپھی نے 10 محرم کو سرخ چادر کیوں اوڑھی تھی؟ کہا پوچھنے والے میری پھوپھی نے 10 محرم کو سرخ چادر نہیں اوڑھی تھی. جب علی اکبر کا جنازہ آیا نا, اس نے جب وہ حال دیکھا نا تو بے ہوش ہو کے علی اکبر پہ گر پڑی. جو گر پڑی نا تو پوری چادر لال ہو گئی اس کے خون میں. دوسرا ماں کا عالم کیا ہوا؟ سیدہ زینب کہتی ہے کہ فضہ جاؤ ام لیلا کو بلا لے آؤ, کہ اس کے بیٹے نے دادی حضور کے پاس پہنچ کے جنت میں اپنی پیاس بجھا لی ہے, آؤ بلا کے لاؤ. فضہ گئی نا تو جا کر 1 خیمہ 2 خیمہ, لیلا اپنے خیمے میں تھی, لیلا کے خیمے میں گئی. کہہ رہی بی بی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کے بیٹی کا لاشا تو وہاں پر سیدہ زینب کے خیمے میں رکھا ہوا ہے. ام لیلا کیا کہتی ہیں, ایسا آواز تو مجھے بھی آ رہی ہے, زینب کے خیمے میں لاشا ہے, لیکن میں کیا کروں؟ جب میں نے خبر سنی نا کہ اکبر شہید ہو گئے تو مارے غم کے میری بینائی چلی گئی. تب سے میں ٹٹول رہی ہوں خیمے کا دروازہ کس طرف ہے کہ میں اس سے نکل کے اس خیمے تک جاؤں. کربلا ہو گئی. جب یہ قافلہ کوفے پہنچا نا, بھائی آخری جملہ میرا, کوفے پہنچا, جب کوفے پہنچے یہ قافلہ تو عیسائی عورتیں گزر رہی تھیں. اس میں بوڑھی عورت تھی, وہ بار بار حضرت علی کے نیچے کو دیکھتی. ایک بار تڑپ گئی دیکھ کر کہتی یا ایھا البدر تمام, اے 14ویں چاند والے چہرے والے, اے 14ویں کے چاند جیسے چہرے والے. پھر کیا کہتی ہے, خدا کرے تیری ماں مر گئی. تو یہ فضا پوچھتی ہیں کہ بی بی اس کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا؟ عیسائی عورت تھی, اس کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے جو تو نے بد دعا دی اس کی ماں مر گئی ہے؟ تو وہ عمر رسیدہ عورت تھی, کہنے لگی بی بی بد دعا نہیں دے رہی, دعا دے رہی ہے جس کا ایسا 14ویں کے چاند جیسے چہرے والا بیٹا ہو, اس کا سر سرے سنا پہ ہو, ماں یہ منظر دیکھ کیسے سکتی ہے؟ بس اسی لیے دعا کر رہی, اس کی ماں مر گئی ہو. ادھر سے ام لیلا کہنے لگی کہ اے ام لیلا کیا کہہ رہی ہے, ام لیلا کیا کہہ رہی ہے, اے بی بی وہ بد نصیب ماں میں ہوں جو اب بھی زندہ ہوں, وہ بد نصیب ماں میں ہوں جس نے شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور اب سر کو سرے سنا پہ بھی دیکھتی ہوں. اجرکم من اللہ, الا لعنت اللہ قوم الظالمین, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.